دوستوں، کچھ حقیقت سے متاثر ہو کر کہانیوں پر مبنی فلمیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو کتابوں کی شکل میں پڑھتے ہوئے جو درد، جو خوشی کہانی کے کرداروں کے ساتھ پڑھتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں، وہ اکثر ان فلموں میں نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر پچھلے دنوں ریلیز ہونے والی ایک فلم چندو چیمپئن بھلے ہی ایک حقیقی ہیرو کی زندگی سے متاثر کہانی پر مبنی تھی، لیکن اس فلم کے ہیرو کے ساتھ ایموشنل بانڈنگ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے تکلیف دہ جدوجہد کے ساتھ جڑنا مسنگ تھا، جو کہ میرے خیال میں کہانی کو سلور اسکرین پر اس طرح سے دکھانے میں ڈائریکٹر کی ناکامی ہے۔ لیکن دوستو، میں جس فلم کا آج آپ کے ساتھ کہانی اور ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ریویو بھی پیش کروں گا، اس کے بارے میں کیا کہوں؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں ماسٹر پیس فلم تھی، کیا زبردست کہانی اور کیا ڈائریکشن تھی، زبردست اداکاری سے سجی ایک بہت ہی اعلیٰ فلم۔ نہیں دوستو، یہ الفاظ بھی اس فلم کے سامنے کچھ نہیں۔ شاید اس فلم کی تعریف کے لیے مجھے بہت سارے الفاظوں کو ڈھونڈنے میں کئی دن لگ جائے، جس کے لیے مجھے ڈکشنریوں پہ ڈکشنریاں دیکھنے کے لیے اور ان کی تعریفی کلمات ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑ جائے۔ فلم دی گوٹ لائف ملیالم کی 2008 میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی ناول ایڈو جیوتم کی کہانی پر مبنی ہے، جس کو لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے بلیسی نے، پروڈیوس کیا ہے بلیسی، جیمی جین اور اسٹیون ایڈمز نے۔ فلم کا بجٹ لگ بھگ 80 کروڑ تھا اور اس فلم نے 160 سے بھی زیادہ کی کمائی کی۔ یہ فلم 28 مارچ 2024 کو ریلیز ہوئی تھی۔ دوستو، فلم کی کہانی نجیب محمد کی حقیقی کہانی سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے۔ فلم میں پرتھوی راج سکورانند نے نجیب محمد کا کردار ادا کیا ہے اور ساتھ میں KR گوکل نے حکیم کا کردار ادا کیا ہے۔ ابراہیم قادری کا کردار جیمی جیمز لیوس نے اور کفیل کا کردار طالب البلوچی کرتے نظر آتے ہیں۔ فلم کی کہانی کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نجیب اور حکیم اپنے اچھے دنوں کے خوابوں کو پورا کرنے ہندوستان سے سعودی عرب جاتے ہیں۔ اب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں سعودیہ میں کمپنی میں کام کریں گے، کھانا پینا اور ساری سہولیات دی جائے گی، لیکن سعودیہ پہنچ کر وہ ایسے کفیل کے خطے چڑھ جاتے ہیں جو ان دونوں کو الگ الگ ایک سنسان صحرا میں بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال پر لگا دیتے ہیں۔ نجیب کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا، کیونکہ نہ تو کوئی اس کی زبان سمجھنے والا تھا اور نہ دور دور تک انسانوں کے کوئی آثار، بس نجیب تھا، اونٹ، بھیڑ بکریاں، اس کا ظالم کفیل اور ایک بوڑھا ہندوستانی جو شاید اپنی جوانی میں ہی آیا تھا اور اب اس نے ہار مان لی ہو کہ یہاں سے جانا ناممکن ہے۔ نجیب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہاں سے نکل نہیں پاتا اور آخر وہ بھی تک ہار کر بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال شروع کر دیتا ہے۔ دن، مہینے اور مہینے سالوں میں گزرتے چلے گئے۔ نجیب اب کمزور اور بے بس ہو گیا تھا۔ اس دوران اس نے کئی بار بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن ہر بار اس کا کفیل اسے پکڑ کر واپس لاتا اور اسے بہت زیادہ مارتا پیٹتا۔ ایک دن نجیب سے پہلے بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہندوستانی شخص کی موت اسی صحرا میں ہو جاتی ہے اور صحرائی پرندے اسے نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ منظر نجیب کے لیے برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ وہ روتا ہے، سسکتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایک دن اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔
اچانک ایک دن نجیب اسی صحرا میں حکیم سے ملتا ہے جو رو رو کر نجیب سے کسی طرح یہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے، اور پھر حکیم نجیب کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک افریقی دوست ابراہیم قادری ہے جو یہاں سے سڑک تک کا راستہ جانتا ہے۔ جب کپیل چلا جائے گا تو وہ تینوں یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اس طرح اس رات کپیل کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے اور کپیل اپنے بیٹے کی شادی کے لیے وہاں سے گھر چلا جاتا ہے، تو وہ تینوں وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور ایک ایسے دردناک سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں جس میں قدم قدم بڑھتے موت ان کا استقبال کرتے نظر آتی ہے۔ صحرا میں کون کون سے عذاب سے ان کا سامنا ہوتا ہے اور کئی دنوں کے سفر کرتے کرتے صحرا کا نہ ختم ہونے والا سفر شاید ان کو اکتا دیتا ہے، لیکن زندگی کی امید لے کر یہ تینوں اپنے مردہ ہوئے جسموں کو ایک دوسرے کے سہارے آگے لے کر جاتے ہیں۔ جہاں کبھی دور نظر آنے والی صحرا ان کو ندی اور پانی کا دھوکہ دیتی ہے تو کبھی زمین سے سانپوں کا سیلاب نکل کر ان کا استقبال کرتی ہے۔ کہیں دور ان کو شہر کی عمارتیں دکھائی دیتی ہے جو کہ دوڑتے دوڑتے ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہوتی ہے۔ کئی دنوں کی بھوک پیاس ان کو کفیل سے بھاگنے کے فیصلے پر پشیماں کرتی ہے، یہاں تک کہ حکیم کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ وہ صحرا کی مٹی کو پانی سمجھ کر کھانے لگتا ہے اور وہ خون کی الٹیاں شروع کر دیتا ہے۔ وہ سسک سسک کر وہیں پر مر جاتا ہے۔ یہ سب نجیب کے لیے بہت ہی دردناک ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑے سانحے ابھی آنا باقی تھے۔ ابھی نجیب اور ابراہیم کا امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ صحرا میں ایک بڑا طوفان آ جاتا ہے جو مردہ حکیم کو صحرا میں چھپا دیتا ہے۔ اپنے جگری دوست سے بڑھ کر بھائی ماننے والے حکیم کی موت کا صدمہ لیے نجیب اور ابراہیم پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہونے لگتے ہیں۔ صحرا میں ہر جگہ طوفانی منظر ہوتا ہے اور ایک دردناک منظر کو سہتے سہتے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ نجیب اپنے دوست کو بلا نہیں پاتا۔ رات کے اندھیرے کے بعد سویرے کا منظر تب آتا ہے جب دور سے نجیب ایک درخت اور پانی کی ندی دیکھ لیتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پاتا اور پانی پینے کے لیے دوڑتا ہے، لیکن ابراہیم اس کو پانی چھان کر اس کے ہونٹوں کو 2 قطرے پلاتا ہے اور وہاں پر کھجور بھی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی پیاس بجھا کر پھر سے آگے بڑھتے ہیں۔ نجیب بہت تھکا ہوتا ہے اور وہ وہیں پر سو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اٹھتا ہے اس کے ساتھ ابراہیم کا ناطہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ ابراہیم اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہوتا ہے۔ ابراہیم نے نجیب کے لیے ایک بوتل میں پانی اور اس بوتل پر کھجور رکھ کر نجیب کے لیے چھوڑا ہوتا ہے۔ نجیب بے یار و مددگار اور نا امیدی کی حالت میں جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو وہاں پر اسے سڑک نظر آتا ہے۔ وہ سڑک پر گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سڑک پر جانے والے بے حس انسان نجیب کے لیے گاڑی نہیں روکتے، اور اگر کوئی روکتا بھی ہے تو وہ نجیب کو بہت ساری باتیں سنا کر انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ اس دوران ایک فرشتہ صفت انسان نجیب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے پانی پلاتا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ نجیب اس کی گاڑی میں آرام کرنے لگتا ہے اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ شہر میں ہوتا ہے۔ وہ شہر میں لوگوں کو دیکھتا ہے، لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ نجیب شہر کی سڑکوں پر بے ہوشی کی حالت میں گر جاتا ہے،
لیکن کوئی اس کی داد رسی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کوئی ہندوستانی اسے اپنے ڈیرے میں لے کر آیا ہوتا ہے، جہاں پر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے دوائیاں دیتا ہے اور اس کی آرام کا خیال رکھتا ہے۔ نجیب کے گھر والوں سے نجیب کی بات کرواتا ہے۔ نجیب کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ اب ہندوستان واپس چلا جائے گا، لیکن ابھی یہ سفر تھمنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہندوستان ایسے نہیں جا سکتا۔ نجیب خارجہ کے دفتر میں اپنی ساری معلومات دے کر جیل میں چلا جاتا ہے، جہاں پر جیل کے دفتر میں دیوار پر لگی تصویروں پر جب نجیب کی نظر پڑتی ہے تو اس میں ابراہیم کی تصویر اسے دکھائی دیتی ہے۔ دیوار پر لگی تصویریں شاید ان لوگوں کی تھی جو سعودیہ کپیل کے ویزے پر آئے تھے اور اب وہ کپیل سے بھاگ چکے تھے۔ اب جیل جاتے ہی نجیب کی طرح سارے قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں سعودیہ کے کفیل آئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بھاگے ہوئے ملازموں کو وہاں تلاش کرتے ہوئے ان سب میں اپنے اپنے قیدیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ منظر بہت ہی بھیانک ہوتا ہے، کیونکہ کپیل کو اپنے بھاگے ہوئے کوئی بھی ملازم نظر آتے ہی اسے مارتے پیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، اور جب نجیب وہ منظر دیکھتا ہے تو اس پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ سامنے ہی اس کا کفیل بھی آتا دکھائی دیتا ہے۔ نجیب کی حالت غیر ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے گھر اپنے وطن جانے کے خواب اسے ٹوٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بہت ہی بے بس ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ وہ لوگوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا کپیل اسے پہچان لیتا ہے اور وہ اس کو عربی میں بتاتا ہے کہ اگر تم میرے بندے ہوتے تو میں تمہیں گھسیٹ کر لے کر جاتا۔ نجیب کے ساتھ ہی کھڑا بندہ نجیب کو بتا دیتا ہے کہ اس نے کیا کہا، اور یہ سنتے ہی نجیب رو رو کر اپنا حال برا کر لیتا ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ جیل میں 3 مہینے گزارتے ہی اپنے ملک کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور اس کا یہ کٹھن سفر ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ جہاز چڑھتے ہوئے نجیب سوچتا ہے کہ اس کے بچے اس سے ٹی وی ٹیپ ریکارڈر کی امید لگائے ہوں گے، لیکن میرے پاس تو ان کو دینے کے لیے میری باقی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہیں پر فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان 2024 کے لیے فلم دی گوٹ لائف کو آسکر ایوارڈز کے لیے ضرور بھیجے گی، اور یہ فلم ہندوستان کے لیے آسکر ایوارڈ جیت کر بھی لے کر آئے گی، اور اس فلم کے لیے پرتھوی راج کو آسکر ایوارڈ ضرور ملے گا۔ یہ میری بات آپ سب لکھ لیں، اور جب یہ فلم آسکر ایوارڈ جیتے گی تو میں اپنی یہ ویڈیو ری پوسٹ کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔